ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جیدہ نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ میرے 3 آدمی کس نے گرفتار کرائے ہیں؟ مخبری کس نے کی؟ ابن نے نفی میں سر ہلایا۔ سلطانی گواہ، جیدہ نے تنزیہ کہا۔ تم سلطانی گواہ ہو؟ کمرے کی فضا میں ملتجی سرگوشی ابھری، پانی اور کمرے کی وحشت میں ڈوب گئی۔ پانی لاؤ، جیدہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ذرا سی دیر بعد جیدہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور اس کا پاؤں ابن کے سینے پر۔ ابن نے پانی کا گلاس دیکھا تو وہ تل ملایا۔ جیدہ نے گلاس کو ذرا ٹیڑھا کر کے پانی کے چند قطرے گرا دیے جو ابن کے چہرے پر بکھر گئے۔ اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ بےتابی سے ہونٹوں، ناک اور ٹھوڑی پر بکھرے ہوئے قطروں کو چاٹنے لگا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنا بہتا ہوا خون بھی چاٹ لیا۔ ذرا سی نمی نے اس کی زبان میں جیسے جان ڈال دی ہو۔ پانی، ابن نے قدرے جاندار آواز میں التجا کی۔ تم سلطانی گواہ کیوں بنے؟ پانی، پانی۔ جیدہ نے تھوڑا سا اور پانی اس کے منہ میں گرا دیا اور ابن تیزی سے خون اور پانی کے قطرے چاٹنے لگا۔ اس کی زبان سانپ کی سی تیزی سے چل رہی تھی۔ تمہیں وعدہ معاف گواہ بننے کی کتنی کمیشن ملی ہے؟ کچھ نہیں، پانی، پانی۔ ابن یوں بولا جیسے سسکیاں لے رہا ہو۔ میں نے تمہیں اس بنگلے میں اس لیے ملازم رکھوایا تھا کہ جیدہ نے اس کے سینے پر پاؤں دباتے ہوئے کہا، بتا سکو کہ 20,000 کا ہار وہ لوگ کہاں رکھتے تھے اور ان کی لڑکی کون سے کمرے میں سوتی ہے، گھر میں کتنی نقدی ہے اور کہاں پڑی ہے۔ پانی، ابن نے تڑپتے ہوئے التجا کی۔ خدا کے لیے صرف ایک گھونٹ۔ جیدہ نے اب کے پہلے سے زیادہ پانی اس کے منہ پر گرایا، جس سے ہونٹ پر اس کے منہ میں چلا گیا، کچھ ناک کے رستے جسم میں داخل ہوا اور کچھ زبان نے ادھر ادھر سے چاٹ لیا۔ تم نے مجھے جو خبر دی غلط دی، جیدہ بولا۔ مال اوپر کی منزل میں تھا مگر تم نے بتایا کہ نیچے رکھا ہے جہاں حالی سیف پڑا تھا۔ تم نے گھر والوں کو بھی پہلے سے خبردار کر دیا، اسی لیے پولیس وہاں چھپی بیٹھی تھی۔ میرے آدمی پکڑ لیے گئے اور تم وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ میں نے مخبری نہیں کی۔ ابن نے نکاحت زدہ آواز میں کہا، استاد میں بے قصور ہوں۔ ابن، جیدہ نے پاؤں کو اس کے سینے پر اور دباتے ہوئے کہا، میں نے اس کام کے لیے تمہیں 500 روپیہ دیا اور تم 60 روپے ماہوار تنہا وہاں سے لیتے رہے۔ مخبری کا انعام تم نے الگ لیا، دونوں طرف سے کھایا اور اب سلطانی گواہ بن گئے۔ نہیں، میں سلطانی گواہ ضرور بنا ہوں۔ ابن نے سرگوشی کی۔ مخبری میں نے نہیں کی، مجھے چھوڑ دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ عدالت میں جا کر اپنے بیان سے پھر جاؤں گا، کہوں گا کہ پولیس نے مار پیٹ کر سلطانی گواہ بنایا ہے۔ جیدہ نے پاؤں اس کے سینے سے اٹھا لیا اور اس کے پہلو میں ایسی لات جمائی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ خون کے کئی قطرے اس کے منہ سے نکل آئے۔ جیدہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ابن کی باچھوں میں رکھ کر اس کے دونوں سروں کو پاؤں سے دبا لیا۔ ڈنڈا ابن کی باچھوں کو چیرنے لگا۔ درد کی شدت سے وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح تڑپا۔ جیدہ ڈنڈے کے سروں کو دباتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ابن کی ٹانگیں پھڑک رہی تھیں، ہاتھ بدستور پیٹھ پیچھے بندھے تھے۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اور کربناک خراٹے جیدہ کے دل میں رحم کا ہلکا سا شائبہ بھی پیدا نہ کر سکے۔ ساری بات کھل کر بتاؤ۔ جیدہ نے ڈنڈے سے پاؤں کا دباؤ ذرا کم کر دیا اور بولا، تم نے پولیس کو کیا بیان لکھوائے ہیں؟ میں ان کے مطابق صفائی کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بتاؤ کہ مخبری کس نے کی؟ جیدہ نے اس کے منہ سے ڈنڈا ہٹایا تو خون کا دھارا ابن کی باچھوں سے بہہ نکلا۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ کھانستے کھانستے اس نے پانی مانگا۔ جیدہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔
ابن نے بےصبری سے پانی پی لیا اور کہا ہاتھ بھی کھول دو بتاتا ہوں۔ جیدہ کے اشارے پر بادل نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ ابن نے اکھڑی سانسوں کو سنبھالنے کی سر توڑ کوشش کی، جیدہ کو ہاری ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور بولا میں جی چکا، صرف چند باتیں۔ اسے پھر کھانسی کا دورہ پڑا جو پہلے سے زیادہ جگر حراش تھا۔ نحیف آواز میں بولا تمہیں معلوم نہیں استاد، میرے 5 بچے ہیں، بیوی مدت سے بیمار ہے، دوا نہ دارو، غریبی، روٹی نہیں ملتی، دعا کہاں سے آئے؟ پانی استاد پانی۔ جیدہ نے گلاس اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکا۔ ٹیپو پانی لینے چلا گیا۔ میں نے تمہارا نمک کھایا، تمہیں دھوکہ دیا، ابن نے کہا۔ مجھے دھوکہ باز بنایا میرے بھوکے پیاسے بچوں نے، میری بیمار بیوی نے جو تڑپتی رہتی ہے مرتی نہیں۔ ٹیپو نے پانی کا گلاس ابن کی طرف بڑھایا تو وہ گلاس پر ٹوٹ پڑا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ پیٹ 6 روز سے خالی تھا، اس میں اس قدر تیزی سے پانی جو گیا تو درد کی شدید لہر اٹھی۔ ابن کی آنکھیں باہر نکلنے لگی اور وہ ایک پہلو پر لڑک گیا، اس پر غشی سی طاری ہونے لگی، لیکن وہ اپنے آپ کو ہلکے ہلکے جھٹکے دے کر سنبھل گیا۔ بات کرنے ہی لگا تھا کہ کھانسی کا دورہ پھر پڑا، اس کے ساتھ ہی منہ سے خون آنے لگا۔ پھر وہ بولتا رہا، کھانستا رہا، خون تھوکتا رہا۔ اس کی آواز ڈوب جاتی تھی، ابھر آتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بات ختم کر لینے تک زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ وہ گرتا تھا، اٹھتا تھا، کوہنیاں ٹیک کر بیٹھ جاتا تھا اور یوں گرتے سنبھلتے کھانستے اس نے جیدہ کو سنا دیا۔ میں چور تو نہ تھا، بھوکا رہا لیکن حرام نہ کھایا۔ میں نے دن کے وقت نوکری کی اور رات کی چوکیداری بھی کی، لیکن میں بیوی بچوں کا روٹی کپڑا پھر بھی پورا نہ کر سکا۔ بیوی بیمار پڑی تو اسے دوائی نہ دے سکا، لڑکی جوان ہوئی تو اس کی شادی نہ کر سکا۔ باتیں لمبی ہیں استاد، وقت نہیں کہ سناؤں، اتنی سی سن لو۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہ کیے، سائیکل رکشہ چلائی مگر چل نہ سکی، فاقہ کشی نے اتنی طاقت ہی کہاں چھوڑی تھی، گودی میں مزدوری کی مگر کمر میں جان نہیں تھی کہ بوجھ اٹھاتا، وہاں خون زیادہ چوسا جاتا ہے اور خون کی قیمت بہت کم ملتی ہے۔ بیوی کو بیماری کھا رہی تھی، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور میں روٹی کے ٹکڑے کی خاطر جگہ جگہ جسم کو چکنا چور کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا تمہاری بیٹی جوان ہے، کسی گھر میں اوپر کے کام پر لگا دو، لیکن میں نے ہاں نہ کی۔ سوچا زمانہ خراب ہے اور بیٹی جوان ہے۔ پھر سردی کا موسم آ گیا اور میرے بچے ٹھٹھرنے لگے۔ آخر تم مل گئے، میں تمہارے ساتھ ملا تھا تو مجبوری سے، خوشی سے نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں کیا لاکھ پتی، کیا کروڑ پتی، کیا حاکم، کیا وزیر، سبھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں، تو میں بھی دین ایمان کو الگ پھینک کر تمہارے گروہ میں شامل ہو گیا۔ میں تو چوری کرنے اور پیشہ کمانے آیا تھا، میں تمہارے ساتھ کیوں دیانتداری کرتا؟ میں نے سوچا کیوں نہ چوری میں ایک اور چوری کر لوں۔ اسی خیال سے میں نے تم سے گاربیدی بننے کا الگ پیسہ لیا، مخبری کا الگ انعام لیا اور وعدہ معاف گواہ بننے کی کمیشن الگ لی۔ میرے بچے بھوکے مر رہے تھے استاد، وہ اب بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ نہ میرے ایمان نے ان کا پیٹ بھرا، نہ میری چوری چکاری ان کے منہ میں 2 نوالے ڈال سکی۔ اور جیدہ استاد، ابن نے ہچکی لے کر پھر آہ لے کر بولا، اب انہیں خدا کے حوالے کر چلا ہوں۔ جیدہ نے اس کی طرف پانی کا ایک اور گلاس بڑھایا تو ابن نے سر ہلا کر کہا، اب پانی نہ دو، چند سانسیں باقی ہیں۔